بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکا جو کہ سعودی عرب میں رہائش پذیر تھا، اس وقت فحش ویب سائٹ رقم لے کر سبسکرپشن دیتی تھی، پھر وہ باقاعدگی سے فحش فلمیں اور غلیظ مواد ای میلز کر دیتی تھی۔ اس لڑکے نے وہ سبسکرپشن خرید لی تھی اور ہر ہفتے اس کو فحش فلمیں اور غلیظ مواد ای میل پر موصول ہوتا رہتا تھا۔ یہ فحش مواد اور فلمیں وہ لڑکا کبھی کبھی اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیتا تھا، جس پر اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا زبردست مواد کہاں سے لاتے ہو؟ جس پر اس لڑکے نے بتایا کہ میں نے سبسکرپشن خریدی ہوئی ہے، وہاں سے یہ سب فلمیں ملتی رہتی ہیں، اگر تم لوگوں کو بھی چاہیے تو میں تم لوگوں کو بھی باقاعدگی سے بھیج دیا کروں گا، کیونکہ انسان گناہوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے دوستوں نے بھی کہا ہمیں بھی بھیج دیا کرو۔ اس لڑکے نے تمام دوستوں کی ای میلز کی ایک لسٹ بنائی اور آٹومیٹک طریقہ کار پر لگا دی کہ فلاں ویب سائٹ سے جیسے ہی مواد موصول ہو، اس لسٹ کے تمام لوگوں کو فارورڈ ہو جائے۔ دن گزرتے گئے، لوگ خوب انجوائے کرتے رہے۔ اللہ معاف کرے، گناہوں میں ایک ایسا شیطانی مزہ ہے کہ ہر بندہ اس کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے دوست احباب بڑے دکھی ہوئے۔ ابھی اس لڑکے کی تدفین ہوئے ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا تو اس لڑکے کی طرف سے جو مر چکا تھا دوستوں کو ای میل موصول ہوئی۔ سارے دوست حیران ہو گئے کیونکہ لڑکا تو مر گیا تھا، کہ یہ ویڈیو کس نے بھیجی؟ تمام دوستوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا تو کچھ دوستوں نے بتایا کہ اس نے آٹومیٹک طریقہ کار پر لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ویڈیوز موصول ہوئی ہیں۔ بہرحال کچھ لوگوں نے دیکھی، کچھ لوگوں کا خوف سے جسم کانپ گیا۔ اس خوف سے وہ اپنے مشائخ کے پاس گئے اور کہا کہ جو ہمارا دوست مر گیا تھا اب وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے ای میل سے ہمیں فحش فلمیں موصول ہو رہی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ شیخ نے کہا کہ کچھ مسئلے کا حل نکالو، کسی سافٹ ویئر ڈیولپرز کے پاس جاؤ، کسی ہیکر کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ اس لڑکی کی ای میل کھولنی ہے، اسے کھول کر یہ تمام مواد ڈیلیٹ کر دو۔ ان کے دوست مختلف لوگوں کے پاس جاتے رہے، ان سے ملتے رہے، مگر ای میل کو کھولنے کی کوئی صورت نہیں نکل سکی۔ اسی اسنا میں کئی ہفتے لگ گئے اور ہر ہفتے فحش مواد سے بھری فلمیں دوستوں کو موصول ہوتی رہیں اور کچھ دوست دیکھتے بھی رہے اور آگے بھی فارورڈ کرتے رہے۔ وہ لڑکا اپنی قبر میں ہے، لوگ اس کی طرف سے فحش فلمیں موصول کر کے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اور اس لڑکے کی قبر میں بھی اس کو مستقل گناہ مل رہا ہے۔ شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی فلموں کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس لڑکے کی طرف سے موصول ہونے والی کسی بھی فحش فلم کو نہیں دیکھیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، جب لوگ اس کی موت کو بھول گئے تو انہوں نے بھی دوبارہ دیکھنا شروع کر دی۔ اب وہ لڑکا اپنی قبر میں کیا کماتا رہا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بھی ہر اچھی بری چیز سوشل میڈیا پر بلا سوچے سمجھے شیئر کر دیتے ہیں۔ اس کا لنک، اس کی ویڈیوز، اس کی ویب سائٹ کا ایڈریس سب شیئر کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ فرشتے ہمارے رجسٹر میں کیا لکھ رہے ہیں۔ گناہ کی چیزیں دیکھنے کے بعد جو میں نے آگے فارورڈ کر دی تو شاید میرے دل میں توبہ کا خیال آ جائے، میں توبہ کر کے مسجد چلا جاؤں، عبادتیں اور دعائیں کر کے اپنے گناہ معاف کروا لوں۔ مگر جن لوگوں کو فارورڈ کی ہیں، اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ان کے دیکھنے کا جو گناہ مجھے ملتا رہے گا، اس کو کیسے روکوں گا؟ آج کل کی جتنی بری چیزیں ہیں، گناہوں کی چیزیں ہیں، ہم لوگ کس طرح سے روزانہ ان کو فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر شیئر کرتے ہیں۔ فرشتے ہماری کتاب میں لکھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک حدیث اپنے 1000 دوستوں کو شیئر کرتا ہے، ان میں سے 300 نے بھی پڑھی اور ان میں سے 50 نے بھی عمل کر لیا، اس کا ثواب بھی اس کی کتاب میں لکھا جاتا رہے گا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب دور ہے، اور ہماری امت کا جو کینسر ہے وہ تو فحش فلمیں ہیں۔ ہم اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ہر بندہ کر رہا ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس کو گناہ سمجھنا ہوگا۔ اس کینسر سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہوگا، ان کے ایمان کو بچانا ہوگا۔ میری فحش فلمیں اور فحش مواد دیکھنے اور پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ خدارا ایسا کام چھوڑ دیں، کل سے نہیں، آج سے نہیں، بلکہ ابھی سے چھوڑ دیں۔ زندگی کا کچھ نہیں پتا کب تک ہے، ایک لمحے کا نہیں پتا۔ یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو اس طرح کی موت آئے۔ خدارا اپنے ایمان اور اپنے آخرت کی فکر کریں، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اس سے دنیا بھی خراب اور آخرت بھی برباد۔ خدارا
ایسے کام سے باز آ جائیں، ایسے کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے ایک صحت مند زندگی دی ہے، اس کو جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ان آنکھوں سے کیوں نہ روزہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبے کا دیدار کریں، قرآن مجید پڑھیں اور دوسری چیزیں ایسی چیزیں پڑھیں جس سے ہماری آخرت بھی اچھی اور دنیا بھی اچھی۔ میری ان نوجوانوں سے التجا ہے کہ اپنی زندگی برباد ہونے سے بچا لیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے بھی فارورڈ کر دیں، کیا پتہ کسی ایک نے بھی اسے سن کر عمل کر لیا تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔